الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم توضیح التوقید سے پڑھ رہے ہیں، اور توضیح التوقید دوسرا باب جس میں قواعد سمت قبلہ، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اعلیٰ حضرت کے ایجاد کردہ جو سمت قبلہ کے قواعد ہیں ان میں سے 5واں قاعدہ ہم پڑھیں گے، اور آج ہم کتاب کے انداز میں اس کو پڑھیں گے کہ کتاب کے انداز میں یہ فارمولہ جو ہے کس طرح حل کیا جائے گا۔ ویسے کیلکولیٹر پر ہم نے اس سے پہلے حل کیا تھا اپنے تیسرے لیول کے اندر، تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عبارت اس کی پڑھ لیتے ہیں پورے مکمل فارمولے کی، اس کے بعد ایک ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے، ایک عرض بلد ایک طول بلد فرضی مان کر جو ان شرائط پر پورا اترتا ہو جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے اس فارمولے میں بیان فرمائی ہے، پھر اس کے اوپر ہم اس سمت قبلہ کو معلوم کریں گے۔ قاعدہ نمبر 5، اگر فصل طول شرقی خواہ غربی کم یا بیش ہو اور عرض معدوم ہو۔ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ فصل طول شرقی خواہ غربی، یعنی فصل طول شرقی ہو یا غربی ہو، کچھ بھی ہو، 90 درجے سے کم ہو، 90 درجے سے زیادہ ہو، الغرض یہ کہ 0 سے لے کر 180 درجے تک فصل طول کچھ بھی ہو چلے گا ٹوٹل۔ تو اب یہ کہ چاہے 90 درجے سے کم ہو چاہے 90 درجے سے زیادہ ہو اور عرض معدوم ہو، مطلب کیا ہوا کہ مقام خط استوا ہو، یعنی مقام خط استوا ہونا چاہیے، عرض بلد چاہے کچھ بھی ہو، طول بلد چاہے کچھ بھی ہو۔ اب طول بلد کچھ بھی ہونے سے فصل طول کچھ بھی ہو مراد آئے گا، اور عرض بلد خط استوا ہو تو اس کی 4 صورتیں بنیں گی۔ 4 صورتیں کون سی؟ کہ کیونکہ فصل طول عین پورے 90 درجے کا پہلے بیان ہو چکا ہے، خط استوا ہو مقام اور 90 درجے فصل طول ہو، اس کی پہلے قاعدہ بیان ہو چکا ہے کہ اس کا انحراف جو ہے عرض مکہ کے برابر ہوگا۔ اب یہاں پر ہے کہ اس کی 4 صورتیں ہیں کہ پہلے تو مشرقی جانب 90 درجے سے کم، 90 درجے سے زیادہ، پھر غربی جانب 90 درجے سے کم اور 90 درجے سے زیادہ، یہ 4 صورتیں آ گئی۔ ان چاروں صورتوں میں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ضم عرض مکہ یعنی ذل التمام عرض مکہ، سب سے پہلے تو آپ نے یہ معلوم کرنا ہے، اور اس کے بعد اس میں جمع کر دینا ہے فصل طول کی جیب۔ آپ نے سب سے پہلے فصل طول نکالیں، اس کے بعد اس کی جیب نکالیں، جیب کا مطلب یہ کہ اس کا سائن لیں۔ اچھا پھر یہاں پر یہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات نے جو فارمولے لکھے ہیں تو یہ کل کی ہماری کلاس میں اس میں پچھلی میں بیان ہوا تھا کہ لوغارسمی انداز میں ہوئے ہیں، جہاں پر ضرب کرنا تھا وہاں پہ جمع کرنا ہے، تو پہلے ویسے ہی تو ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا تھا، لیکن اب جمع کرنا ہے ہم نے۔ ذل التمام عرض مکہ لیں گے اور کتاب سے ہم لیں گے ٹیبل سے، بعد میں ہم پریکٹیکلی حل کرتے ہیں، اور فصل طول کی جیب لیں گے۔ اب اس کا جو جواب آئے گا وہ آئے گا ذل التمام انحراف شمالی، یعنی اب اس کا جو جواب آئے گا نا، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جواب کس درجے کا ذل التمام بن رہا ہے، تو وہ جس درجے کا بن رہا ہے اتنے درجے آپ نے انحراف کرنا ہوگا، اور انحراف ہمیشہ شمالی ہوگا، کیونکہ اگر مقام خط استوا لیں گے تو انحراف ہمیشہ شمالی ہوگا۔ فصل طول غربی میں بدستور انحراف نقطہ مشرق سے ہوگا، اور فصل طول شرقی میں نقطہ مغرب سے۔ اب یہاں پر مثال دے کر ارشاد تحریری شکل میں بتاتے ہیں۔ اب اس میں کم سے کم جو انحراف ہوگا نا وہ عین 90 درجے فصل طول پر ہوگا، اور وہ اتنی مقدار ہوگی جتنا عرض حرم ہے، عرض کعبہ معظمہ ہے جتنا۔ اب اس کے بعد پھر انحراف کی مقدار بڑھتی جائے گی، اور 0 درجے اور 180 درجے ان دونوں فصل طول پر پہنچ کر جو ہے عین 90 درجے انحراف ہو جائے گا۔ 90 درجے پر 21 25 تھا، 0 180 پر 90 درجے ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ پر اس کے بیچ میں ہی رہے گا، یعنی 0 درجے فصل طول ہے تو عین شمال کی طرف انحراف ہوگا، وہ بھی پیچھے صورت بیان ہو چکی۔ اس کے بعد فصل طول بڑھتا گیا، انحراف آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، 90 درجے پر پہنچ کر انحراف 21 25 ہو گیا، 90 کے بعد پھر انحراف بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور بڑھتے بڑھتے پھر دوبارہ یہی حال ہوگا
کہ دوبارہ 180 درجے پر پہنچ کر انحراف عین نقطہ شمال ہوگا. مثلا الف با جیم دال، یہ حمزہ لکھا ہوا ہے، حمزہ یعنی دال کو حمزہ کی شکل میں. الف با جیم دال یہ افق مستوی ہے، یہ دیکھیے الف با جیم دال یہ افق مستوی ہے. ادھر اس کو مانے یا اس کو مانے. اب با ہا حمزہ یہ معدل النہار، با ہا حمزہ یہ دیکھیے دونوں کے اندر یہ معدل النہار ہی ہے. اب الف قطب شمالی، طا سمت الراس مکہ معظمہ، الف طا کاف. اب یہ دیکھیے الف طا کاف یہاں پر لیں یا الف طا کاف یہاں پر لیں، اس کا نصف النہار. ٹھیک ہے، یعنی یہ مکہ معظمہ پر کھڑے ہوئے کے لیے نصف النہار کا خط جو بنے گا وہ اس طرح بنے گا. فصل طول شرقی خا غربی، قوس کاف ہا، یہ جو قوس کاف ہا سے جو 90 سے کم طول شرقی میں جزء قوس با ہا اور غربی میں جزء ہا دال، اور 90 سے زیادہ طول شرقی میں قوس با ہا اور اس کا جز غربی میں ہا دال جز. ان چاروں صورتوں میں قوس بارا، یہ بارا نقطہ مغرب یا حمزہ ہا نقطہ مشرق سے جانب شمال انحراف ہے. یہ قوس قیاس زاویہ را ہا، یہ دیکھیے را ہا زاویہ را ہا با یا زاویہ ہا ہا حمزہ ہا ہا حمزہ ہے. تو اس زاویہ کا جاننا قوس انحراف کا جاننا، یعنی ہم نے یہ جاننا ہے کہ کب کتنی بڑی قوس بنے گی. چاروں صورتوں میں مثلث طا ہا کاف، طا ہا کاف یہ ایک مثلث بنے گی قائم الزاویہ ہے کہ معدل پر میلیہ الف طا کاف سے پیدا ہوا ہے. اس میں طا کاف عرض مکہ مکرمہ اور کاف ہا فصل طول ہے، تو حکم ذلی زم عرض مکہ جمع جیب فصل برابر ضم انحراف وہو المقصود. یعنی اب کیا ہوگا کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے، چونکہ قوس جو لگائی جاتی ہے تو قوس آپ کی اصل تو جا کر لگے گی، اگر زبردست لگائیں پورے اسی عرض بلد پر، وہ تو پھر لگے گی 90 درجے پر پہنچ کر. اب آپ نے 90 درجے پر پہنچ کر جب قوس لگانی ہے تو آپ کا خط کون سا ہے؟ آپ کا سمت الراس سے ہوتا ہوا 90 درجے پر جا کر ٹچ ہو اور سمت قبلہ کو ٹچ کرتا ہوا جائے، یعنی ہم سمت الراس مکہ معظمہ کو ٹچ کرتا ہوا جائے. تو اگر تو مقام دور ہوگا اور سمت قبلہ دور پڑے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ خط تھوڑا سا بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے چھوٹا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جیسے جیسے آپ سمت قبلہ کی طرف آتے جائیں گے آپ کا یہ جو انحراف ہے یہ 21-25 سے بڑھتا جائے گا، اور اگر آپ پورے 90 درجے پر پہنچ جائیں گے تو وہی پورا ذل انحراف ہوگا جو عرض خانہ کعبہ کی مقدار کے برابر ہے. فائدہ بھی پڑھ لیتے ہیں پہلے. اگر جیب فصل ذل عرض حرم کے مساوی ہو، یعنی اگر فصل طول کی جو جیب ہے، فصل طول کا جو سائن ہے یہ ٹین عرض حرم اس کے مساوی ہو، یعنی فصل 23 درجے 5 دقیقے 36 ثانیہ ہو تو انصراف 45 درجے ہوگا کہ صحیح مرفوع ہوگا، اور وزل 45 ہے. مثال نمبر 1 فرض کرو. اب یہاں پر ایک مفتی صاحب نے مثال دی ہے، بلکہ ایک سے زائد مثالیں دی ہیں. ایک مثال ہم کوئی اور عرض و طول لے کر اس کی حل کریں گے. فرض کریں کہ فصل طول شرقی یا غربی 1 دقیقہ عرض مکہ معظمہ کا، مکہ معظم مکرمہ، ٹھیک ہے، کا یعنی 21 درجے 25 دقیقے، ٹھیک ہے، عرض مکہ یہی ہے. زم عرض مکہ، جو عرض مکہ کا ذل و تمام ہے وہ یہ بنے گا، ٹھیک ہے، 10.40 40645777. جیب 1 دقیقہ یعنی 1 دقیقے کی جو جیب بنے گی وہ یہ بنے گی 6.4637.261. اب یہ جواب آیا 6.5701738. ان کو جمع کیا تو قوس این ذل، اس ذل کی جو قوس بنے گی وہ بنے گی 2 دقیقے 36 ثانیے کے تمام انصراف یعنی انحراف ہے.
यानी नुक्ता शिमाल से सिर्फ 2.5 दकीका मशरक़ या मगरिब को झुकना होगा। मिसाल नंबर 2, फ़र्ज़ करो कि फ़सल तूल 89 दर्जे 59 दकीके, यहाँ जेब रुबो दौर यानी मरफू से इस कदर करीब है कि 7 मरतबा इशारिया तक अमलियात में फ़र्क नहीं आएगा, चे जाए कि लुगारसिम हो, तो यहाँ अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा कदर इन्हराफ है। मिसाल नंबर 3, अब मुफ्ती साहब ने वो बिल्कुल ऐसी मिसालें दी हैं जिसमें इन्हराफ या तो बिल्कुल मामूली होगा या फिर फ़सल तूल थोड़ा सा लिया। तीसरी मिसाल ये ली कि फ़र्ज़ करो कि फ़सल तूल पूरे 90 दर्जे से एक ऊपर हो 1 दकीका, तो कौस मुनक्के जो बनेगी वो 89 दर्जे 59 दकीके, और इन्हराफ वही बकदर अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा। मिसाल नंबर 4, फ़र्ज़ करो फ़सल तूल 179 दर्जे 59 दकीके, तो कौस मुनक्के 1 दकीका और इन्हराफ मिसल अव्वल 89 दर्जे 57 दकीके 34 सानिये। नतीजा ये हुआ कि ख़त्ते इस्तिवा में अगर फ़सल तूल असलन ना हो, किबला ऐन नुक्ता शिमाल की तरफ होगा, फिर 1 दकीका फ़सल तूल पर नुक्ता शिमाल से नुक्ता दाल की तरफ 2.5 दकीका फिरेगा, फिर जितना फ़सल तूल बढ़ेगा नुक्ता दाल से करीब होता जाएगा, यहाँ तक कि पूरे 90 दर्जे फ़सल तूल पर सिर्फ 21 दर्जा 25 दकीके फ़र्क रह जाएगा। ये इंतहाई कुर्ब है। फिर जितना फ़सल तूल बढ़ेगा नुक्ता दाल से बोध और दायरा निस्फ़ नहार से करीब कुर्ब बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि 180 दर्जे फ़सल तूल पर ठीक नुक्ता जुनूब की तरफ हो जाएगा। अब आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए कि फ़सल तूल चाहे कुछ भी हो, तो फ़सल के हम ऐसा करते हैं कि एक तूले बलद लेते हैं 70 दर्जे और 40 दकीके। अब अर्ज़ बलद मादूम हो, यानी अर्ज़ बलद मकाम ख़त्ते इस्तिवा हो, हमने ये लिया, और ये लेने के बाद हमारे पास कुछ ये सूरत हाल बनी। ये देखिए, हमने अर्ज़ बलद लिया, अर्ज़ बलद मकाम ख़त्ते इस्तिवा, तूले बलद 70 दर्जे 40 दकीके, अर्ज़ काबा वही 21-25, तूले काबा 39-50, फ़सल तूल आ गया 30 दर्जे 50 दकीके। सबसे पहले हमने लेना है ज़म अर्ज़ मक्का, यानी अर्ज़ मक्का का 21-25 का ज़िल्लुत तमाम, जिसको कहते हैं को टेंजेंट। अब को टेंजेंट आपने 21-25 का लेना है, तो ये कहाँ से लेंगे? वैसे तो इस किताब के अंदर भी टेबल मौजूद है, आप सफ़ात पलटें, दीगर कुतुब के अंदर भी हैं, आपको मिल जाएंगे, ज़ुब्दतुत तौक़ीत में मिल जाएगा, कश्फ़ुल इल्लाम समतल क़िबला में मिल जाएगा। ये मैंने भी दूसरी किताब से टेबल खोल के रखे हुए हैं। तो आपने 21 दर्जे 25 दकीके पर जाना है, उसका को टेंजेंट क्या आएगा? ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है साइन, कोस, सीकेंड, टेंजेंट, को टेंजेंट। अब ये को टेंजेंट लेना, ये सामने आपका 28 दर्जे है, आप 21 दर्जे पर जाएंगे। ये हम 22 और ये 21 आ गया। 21 के बाद हम 25 पर गए, 21 दर्जे, और ये देखिए उल्टी जानिब आपको ऊपर से दर्जे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये सामने 25 के सीध में हम लेते गए और हमने को टेंजेंट के नीचे गए, तो को टेंजेंट आ रहा है 10.4064577, 4064577। तो हमने जब इसको देखा तो ये देखिए वही आ रहा है 10.4064577, ये यहीं से देखकर लिखा गया है। अब ये हो गया ज़िल्लो तमाम अर्ज़ मक्का, यानी ज़म अर्ज़ मक्का। उसके बाद फ़सल तूल की जेब लेनी है आपने। फ़सल तूल आ रहा है 30 दर्जे 50 दकीके। अब इसका साइन लेना है आपने, आसान अल्फाज में 30 दर्जे 50 दकीके का आपने साइन लेना है। तो हम गए दोबारा 30 दर्जे और 50 दकीके पर, हम सफ़ात ऊपर की जानिब लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर की जानिब सफ़ात में दर्जात में इजाफा हो रहा है। 30 दर्जे आ गए, ये 30 दर्जे, और इसके नीचे अब जाएंगे हम 50 दकीके तक, और पहली लाइन साइन की ही है, लिहाजा हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये देखिए 30 दर्जे, ये 50 दकीके, इसके आगे साइन आ रहा है 9.7097 और 299, तो 9.7097299। अब ये हमने फ़सल तूल की जेब ले ली, ये दो चीज़ें ले ली। उसके बाद हमने किताब के अंदर बकाया आ जाते हैं, चूँकि अब हमने इसको हल ही करना है। ये दो काम हमने करने थे। सबसे पहले ज़म अर्ज़ मक्का लेना था, जो कि हम ले चुके। फ़सल तूल की जेब लेनी थी, वो भी हमने ले लिया। अब जो
اس کو آپس میں جمع کرنا ہے، تو ہم نے اس کو آپس میں جمع کر دیا. اب جمع کرنے پر یہ آیا 19.116187.6. اب چونکہ یہاں پر یہ 10 سے اوپر یہ جو ہے 10 سے اوپر نہیں جائے گا، تو ہم نے اس میں سے جو ہے 10 بلکہ یہ 20 سے اوپر نہیں جا سکتا، تو ہم نے اس میں سے 10 مائنس کیے. یہ 20 سے اوپر چلا گیا تھا ہنسا، تو اس میں سے ہم نے 10 مائنس کیے تو یہ آیا وہی 10 اشاریہ، یہ پہلے آیا تھا 20.116187.6. اب 10 مائنس کرنے پر آیا جواب 10.116187.6. یہ اس کا مجموع بن گیا. اب اس مجموع کا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ذل التمام یہ کتنے کا ذل التمام یہ بن رہا ہے. یہ جو درجہ ہے ہمارے پاس، یہ ذل التمام کس رقم کا یہ ذل التمام ہے. اور ذل التمام وہی ہم پہلے حل کر کے آ چکے ہیں کہ کو ٹینجنٹ کو کہتے ہیں ذل التمام. تو ہم دیکھیں گے اب کو ٹینجنٹ کے اندر، اور کو ٹینجنٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے تو 10 میں جائیں گے، پھر 1.16187.6 یہ کتنے درجے کا آ رہا ہے. تو ہم نے دیکھا یہ آخری یہ دیکھیے یہ اس لائن میں کو ٹینجنٹ آ رہا ہے 10.11 ہے، یہ ہے 10.23. یہ ابھی ہم نے 30 درجے کا دیکھا ہے. ہم نے دیکھا تو 2.3 تھا، سب سے نیچے دیکھا تو 2.2 تھا. مطلب کیا ہوا کہ درجات بڑھنے سے اس کی مقدار میں کمی ہوتی ہے. تو ہم درجات بڑے درجے میں جا کر دیکھیں گے. 10.22 20 درجات میں بڑھاتے جائیں گے اور پھر اس کی ویلیوز دیکھیں گے. دیکھیے 36 ڈگری پر جا کر 1.3 آ گیا، اور یہ دیکھیے یہاں پر 38 ڈگری اور ایک تھا ہمارا. تو اب ہم ایک نیچے والے صفحے میں دیکھتے ہیں. یہ 1-2 شروع میں ہے، لیکن اب یہ دیکھیے 1-1 بیچ میں شروع ہو گیا. 1-1 کے بعد ہم نے دیکھا ہے 1-1 اور پھر آگے 6-1 ہے، 1-1-6-1. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ 1-1 کے بعد 6 کہاں پر آ رہا ہے، 1-1-8 1-1-3. اب یہ دیکھیے 8 کے بعد ڈائریکٹ 3 آ گیا. تو مطلب کیا ہوا کہ ہم اسی کو فائنل سمجھیں. اب 3 تو بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے 6 سے، کیونکہ 6 کے قریب 8 ہے، اگر ورنہ اس کو پھر ثانیوں میں لینا پڑے گا. تو اس کو اسی پر فائنل کر دیں. یہ دیکھیے یہ سامنے اس کے 36 ہے اور اوپر درجہ ہے 37. ٹھیک ہے، 37 درجے 36 دقیقے کا جو کو ٹینجنٹ ہے وہ یہ ہم نے یہ دیکھیے 37 درجے اور یہ 26 ہے 36، بلکہ یہ دیکھیے یہ 1-1 یہ 6 آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے پتہ نہیں شاید میرے خیال میں نہیں ذہن میں تھا 1-1-6-3 ہے، 6-5 6-3 اور 6-0. تو 1-1 یہ 6-5 6-3، تو چونکہ 6-1 اس سے بھی تھوڑا سا نیچے آئے گا، تو یہ ہم اس کو 26 درجے پر لے لیتے ہیں. 37 درجے 26 دقیقے اور یہ 37 درجے 26 دقیقے یہ انحراف ہوگا. اب اتنے درجے کا چونکہ یہ ذل و تمام بن رہا ہے، تو لہٰذا یہ اتنے درجے انحراف ہوگا. کس جانب ہوگا وہ پہلے بیان ہو چکا کہ انحراف جو ہے وہ ہمیشہ شمالی ہی ہوگا. ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.